اور آغاز میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر کہ پاکستان کی ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ جمعے یا پھر پیر کو ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی کا ٹویٹ۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے نتیجہ خیز ملاقات ہوئی ہے، انہیں آئی سی سی کے معاملے پر بریفنگ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ تمام آپشنز کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ حتمی فیصلہ جمعے یا پھر زیادہ سے زیادہ آئندہ پیر کو کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی اور وزیر اعظم کی ملاقات میں آئی سی سی کے بنگلہ دیش کے خلاف فیصلے اور پاکستان کے ممکنہ آپشنز پر غور کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان بذریعہ خط آئی سی سی سے بھرپور احتجاج کرے گا۔ میچز کے دوران پاکستانی کھلاڑی سیاہ پٹیاں باندھ کر میدان میں اتریں گے۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے باعث اپنا ورلڈ کپ وینیو بھارت سے سری لنکا منتقل کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جسے آئی سی سی نے مسترد کر دیا۔ بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو ورلڈ کپ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اور صنعت کاروں کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ شرح سود سنگل ڈیجٹ میں نہ آ سکی۔ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ کو 10.5% کی سطح پر برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ رواں مالی سال مہنگائی 7% سے اوپر جانے کا خدشہ ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایکسپورٹ کم، امپورٹ بڑھ رہی ہیں۔ امپورٹس کے اوپر تھوڑا سا رائزنگ ٹرینڈ ہے اور ایکسپورٹس ہماری جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہیں، اور بلکہ اس میں کچھ اس سال میں ریڈکشن نظر آ رہی ہے۔ اور لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ریمیٹنسز کے لیول بہت اچھے ہیں اور ریمیٹنسز میں گریجول جو ہے وہ امپرومنٹ آ رہی ہے۔ اور ساتھ میں ہم نے گروتھ کا جو ہے وہ جی ڈی پی گروتھ جو معاشی ہماری نمو ہے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا۔ ہمارے کرنٹ لیول آف ریزروز اور اس کا رائزنگ ٹرینڈ یہ سب بھی کمیٹی نے ریویو کیا، تو اس کے بعد یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس میٹنگ میں اس کو سٹیٹس کو مینٹین کیا جائے۔ تو کچھ مہینے ایسے آئیں گے اس میں سیکنڈ ہاف کے جس میں کہ یہ 7% سے اوپر جائے گا، اور پھر اس کے بعد کچھ دیر اس لیول پہ اوپر رہنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر نیچے آنا شروع ہوگا۔ ایف پی سی سی آئی کا شرح سود کم نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار۔ سینئر نائب صدر فیاض مگو نے واضح کر دیا ہے کہ کاروباری لاگت کم نہیں ہوگی تو ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھے گی۔ وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جتنی سپورٹ کر سکتی ہے انڈسٹری کو اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں، اس کو کرنا چاہیے تھا، لیکن نہایت ہی مایوس کن ہے یہ کہ اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو کم نہیں کیا۔ جیسے کہ الیکٹرک پرائسز جو ہیں وہ ریجن کی ہائیسٹ جو ہمارا ٹیرف ہے الیکٹرک کا وہ اس کی پرائسز ہیں، تو اگر انفلیشن ریٹ 5.6% ہے تو نہایت ہی آسانی کے ساتھ اس کو 7 یا 8% یا کم از کم سنگل ڈیجٹ کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک اناؤنس کر سکتا تھا۔ عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی اونچی اڑان۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 10,900 روپے مزید مہنگا، 5,32,000 کی تاریخی سطح ریکارڈ۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس گولڈ $5,000 سے بڑھ گیا ہے، $109 اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ چاندی کی قیمت میں بھی 4% اضافہ دیکھا گیا جو $108 فی اونس تک جا پہنچی ہے۔ پنجاب حکومت کا 47 ارب روپے کا رمضان نگہبان پیکج تیار، 42 لاکھ خاندان اور 1 کروڑ افراد مستفید ہوں گے۔ ہر خاندان کو 10-10 ہزار روپے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی ہے۔ اجلاس میں سی ایم راشن کارڈ، نگہبان دسترخوان، سہولت بازار اور دیگر انتظامی امور کی منظوری دی گئی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ دکھ سکھ میں غریب عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ افسران رمضان میں مخلوق کی خدمت میں کسر نہ چھوڑنے کا عہد کریں۔ اور ابھی اہم خبر شامل کرتے ہیں کہ بلوچستان میں پھر برف باری ہو رہی ہے۔ بلوچستان پھر برف باری کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ کوئٹہ، قلات، زیارت اور قلعہ سیف اللہ سمیت کئی علاقے برف سے ڈھک گئے ہیں۔ NHA کا عملہ قومی شاہراہوں سے برف ہٹانے اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے میں مسلسل مصروف عمل ہے۔ گوادر اور خزدار سمیت متعدد علاقوں میں بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد عاطف۔ بلوچستان میں موسم سرما کی دوسری برف باری۔ کوئٹہ، کلات، نوشکی سمیت مختلف علاقے کئی انچ برف سے ڈھک گئے۔ گوادر، تربت، پنجگور، اوران، خزدار سمیت مختلف علاقوں میں بارش وقفے سے جاری ہے۔ بہت اچھا برف باری ہے، 3-4 سال بعد ہو رہا ہے، لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں۔ یہ تو ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے اوپر رحمت برسا رہا ہے،
اور صبح جو ہے برسا رہا ہے، ہم لوگ یہاں پہ واکنگ بھی کر رہے ہیں اور یہاں سے اس ماحول سے لطف مزہ لے رہے ہیں۔ دوسری جانب نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا عملہ ہیوی مشینری کے ہمراہ قومی شاہراہوں سے برف ہٹانے اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے میں مصروف ہے۔ رات 10 بجے برفباری شروع ہو گئی تھی، تو رات 10 بجے سے ہی ہماری ٹیمیں وہاں پہ کام کر رہی ہے، نمک پاشی اور گریڈنگ چل رہا ہے، اور ابھی تک جتنے بھی روٹس ہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے وہ کھلے ہوئے ہیں اور اس پہ ساری ٹریفک جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی اور ساحلی علاقوں میں مزید بارشوں کا امکان ہے۔ کیمرامین عبدالوحید کے ساتھ محمد عاطف، سما، کوئٹہ۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی بلوچستان نارتھ متحرک N50 کے کچلاک، خانوزئی اور کان میترزئی سیکشنز پر برف ہٹانے کا آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ ترجمان NHA کے مطابق کچلاک سے مسلم باغ تک ہلکی برف باری کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اس کے باوجود شاہراہ ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔ NHA کی بھاری مشینری مسلسل سڑک کلیئر رکھنے میں مصروف ہے۔ کچلاک اور کان میترزئی کے درمیان برف میں پھنسی گاڑیوں کرینوں کی مدد سے نکالی جا رہی ہیں۔ NHA کا کہنا ہے کہ کان میترزئی اور مسلم باغ کے درمیان ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے کیمپ 5 اور کیمپ 6 کے مقامات پر برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ اور ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ گلگت بلتستان سے لے کر آزاد کشمیر تک سفیدی چھائی گئی ہے۔ بیشتر علاقوں میں سڑکوں کی بندش کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی کر دی ہے۔ ملک کے شمالی اور بالائی علاقوں میں سردی اپنے جوبن پر ہے۔ گلگت بلتستان کے علاقے شدید ٹھنڈ میں ٹھٹر رہے ہیں۔ ضلع غزر میں برف باری سے بالائی علاقوں کی سڑکیں بند، جبکہ لوگ محصور ہو کر رہ گئے۔ جنت نظیر آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے بالائی پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری سے قدرتی حسن نکھر آیا۔ سوات کی وادی مالم جبہ میں بھی برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ڈیرہ غازی خان کے سیاحتی مقام فورٹ منرو رونگھن کے پہاڑی سلسلے یکبائی میں بھی برف باری سے منظر حسین ہو گیا۔ مانسہرہ میں کئی مقامات پر رابطہ سڑکیں بحال نہ ہو سکیں۔ وادی کونچ، سرن اور کاغان کے بالائی علاقوں میں سڑکیں بند، بجلی کی فراہمی معطل۔ ایبٹ آباد میں ٹھنڈیانی اور پٹن سیالکوٹ روڈ برف باری کے بعد تاحال بند۔ مری روڈ بھی مکمل طور پر نہ کھل سکی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 27 جنوری تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کے امکانات ہیں۔ اور ریسکیو ٹیمیں حالیہ برف باری کے بعد وادی تیرہ میں مسلسل دوسرے روز بھی امدادی آپریشن میں مصروف ہیں۔ 500 سے زائد پھنسی گاڑیوں کو نکالا گیا ہے۔ ریسکیو کے مطابق 2350 سے زیادہ مرد، خواتین اور بچوں کو بھی بحفاظت ریسکیو کیا گیا ہے۔ 200 سے زائد زخمیوں اور مریضوں کو بروقت طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔ ہیوی مشینری اور ایمرجنسی گاڑیاں آپریشن میں مکمل فعال ہیں۔ امدادی کارروائیوں میں خیبر، پشاور، نوشیرہ، مردان اور چارسدہ کی ٹیمیں شریک ہیں۔ یہ تو رہی ملک کے موسم کی صورتحال۔ ادھر امریکہ میں برفانی طوفان سے ہلاکتوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے۔ 5 افراد نیو یارک میں شدید ٹھنڈ کے باعث چل بسے ہیں۔ باقی اموات ٹیکساس، لوزینیا، مشیگن اور کینساس میں ہوئی ہیں۔ 21 ریاستوں میں 20 کروڑ سے زائد شہری متاثر ہیں۔ مختلف ریاستوں میں 19,000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ ریاست مائن میں بزنس جیٹ خراب موسم کے باعث حادثے کا شکار ہوا، جس میں 8 افراد سوار تھے۔ اہم شاہراہیں بھی 2 دن سے ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ 15 ریاستوں میں 1 فٹ یا اس سے زیادہ برف پڑی ہے۔ نیو یارک کے سینٹرل پارک میں برف باری کا 121 برس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، جہاں 11.4 انچ برف پڑی ہے۔ سب سے زیادہ برف نیو میکسیکو میں 31 انچ ریکارڈ کی گئی ہے۔ جبکہ سانحہ گل پلازا 10 دن بعد ریسکیو آپریشن مکمل، ملبہ اٹھا لیا گیا ہے۔ SBCA کی ٹیکنیکل ٹیم کا بلڈنگ کا باقی حصہ گرانے کا فیصلہ۔ سانحے میں جاں باخ افراد کی تعداد 73 ہو گئی ہے۔ 13 لاپتہ افراد کے لواحقین نے ڈیٹا جمع نہیں کروایا۔ فروا علی کی رپورٹ۔ گل پلازا کی آگ نے سب کچھ راکھ کر دیا۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن مکمل کرنے میں 10 روز لگ گئے۔ SBCA کی ٹیکنیکل ٹیم نے عمارت کا دورہ کیا اور گل پلازا کا باقی حصہ گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ سانحہ میں جاں بحق افراد کی تعداد 73 ہو گئی۔ خراب ہو رہا ہے، ماں بھی ہوش پڑی ہے، بیوی اس کی بھی ہوش پڑی ہے۔ یہاں آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ لاپتہ افراد کی لسٹ میں 13 افراد کے لواحقین نے تاحال ڈیٹا جمع نہیں کروایا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سانحہ گل پلازا کے ذمہ داران کو سزا ضرور ملے گی۔ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو انکوائری کمیٹی میں دے دے، چاہے وہ ان کے خلاف ہوں یا میئر کراچی کے۔ سزا کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے،
ہم نہیں چاہتے کہ سیاسی بیانات کے جوابات ہماری طرف سے بھی آئیں۔ مراد علی شاہ نے ہر متاثرہ دکاندار کو گھر کا خرچ چلانے کے لیے 5 لاکھ روپے اور 1 کروڑ روپے بلا سود قرضہ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تیار کٹ گئی ہے اور اس کے اندر جو بھی جوابدار ہوگا، جو بھی انکوائری میں نکلے گا، اس کو سزا ملے گی۔ اگر کسی کے پاس کوئی بھی ایسا ثبوت ہے وہ مہربانی کر کے انکوائری کمیٹی میں جا کے دے، چاہے وہ میرے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے میئر کے خلاف کیوں نہ ہو۔ تو ان سب لوگوں کو جو بات کر رہے ہیں ان کو بھی جواب دہ ہونا پڑے۔ شخص جس کی جان گئی ہے اس پہ حکومت کمپنسیٹ کرے گی۔ جو نقصانات دکانداروں کے ہوئے ہیں ان نقصانات کو حکومت سندھ پورا کرے گی۔ ہر دکاندار جو ادھر دکان چلا رہا تھا 5 لاکھ روپے شاپ کیپر کو ہم دیں گے تاکہ وہ اگلے 2 مہینے کے قریب اپنا گھر کا کچن چلا سکے، اور 2 مہینے کے اندر ان کو وہ دکانیں مل جائیں گی تاکہ وہ 2 مہینے کے اندر اندر اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر دیں۔ اسی جگہ پہ ہم دوبارہ وہ کھڑا کریں گے۔ کراچی کے علاقے ملیر اور لانڈی شیرپا کالونی میں آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ نے دونوں جگہ آگ پر قابو پا لیا ہے۔ ملیر کے گھر میں آگ سے جھلسنے والا بچہ دوران علاج چل بسا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق ملیر کھوکرا پار گھر میں آگ کی اطلاع ملتے ہی 2 گاڑیاں موقع پر پہنچیں اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ 1 گھنٹے کی جد و جہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ سے 2 بچے جھلس گئے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ جھلسنے والا 2.5 سالہ احد دوران علاج اسپتال میں دم توڑ گیا ہے۔ ادھر لانڈی شیرپاؤ کالونی میں فوم کے گودام میں لگنے والی آگ پر KMC فائر بریگیڈ کی 3 اور ریسکیو 1122 کے 1 فائر ٹینڈر نے قابو پایا۔ لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ آگ لگنے کی وجوہات تاحال سامنے نہ آ سکیں۔ جبکہ لاہور گلبرگ کے ہوٹل میں آتش زدگی واقعے پر LDA اور مختلف اداروں نے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی ہے۔ بوائلر سے گیس لیک ہونے پر آگ لگی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ہوٹل کا فائر الارم سسٹم خودکار طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا۔ ہوٹل میں مقیم افراد کو اطلاع میں تاخیر ہوئی۔ 2.5 ماہ پہلے سول ڈیفنس کی طرف سے نوٹس بھی جاری کیا گیا جسے انتظامیہ نے نظر انداز کیا۔ آتش زدگی واقعے کے مقدمے میں نامزد 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ قومی T20 اسکواڈ کی آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ کھلاڑیوں نے ہیڈ کوچ کی نگرانی میں ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی گئیں۔ شاہین شاہ آفریدی نے بھی نیٹ پر بھرپور پریکٹس کی۔ بلے بازوں کو لمبی ہٹس اور پاور ہٹنگ کی خصوصی مشقیں کروائی گئیں۔ مزید بتائیں گے سما کے نمائندے قادر خواجہ۔ جی بالکل، اس وقت میں قذافی اسٹیڈیم میں موجود ہوں اور آسٹریلیا اور پاکستان کی جو سیریز ہے 3 T20 پر میچز پر مشتمل، اس حوالے سے پاکستان ٹیم نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم میں اس وقت سینیریو بیسڈ میچ کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کے جو اسکواڈ ہے T20 اس کے مختلف جو کھلاڑی ہیں ان کو ایک سینیریو بیس جو ہے وہ دیا گیا ہے اسکور، اور پھر وہ ٹارگٹ اچیو کریں گے۔ وقر زمان اور صاحبزادہ فرحان اس وقت بیٹنگ کر رہے ہیں، کریز پر موجود ہیں، جبکہ اس سے پہلے سائم ایوب جو ہے وہ بھی بیٹنگ کر کے گئے ہیں۔ اس کے بعد بابر اعظم، سلمان علی آغا اور دیگر جو بیٹرز ہیں وہ بھی آئیں گے اور ان ایکشن ہوں گے۔ البتہ دوسری جانب جو ہے وہ فاسٹ بولرز اور سپنرز کا جو مکسچر ہے وہ بھی موجود ہے اور 2 ٹیموں پر ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ابھی جو ہے وہ یہ T20 میچ ہے اور 20-20 اوورز کا یہ میچ ہوگا۔ عاقب جاوید ڈائریکٹر یہاں پر جو نیشنل ہائی پرفارمنس وہ بھی موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ مائک ہیسن اور دیگر جو کوچنگ سٹاف ہے وہ بھی قذافی اسٹیڈیم موجود ہے۔